بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے ارکان اسلام مکمل کیے اور ان کے بعد جہاد، اس ٹاپک کو ہم نے تفصیل سے پڑھا اور سمجھا، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ چیپٹر میں سے ہی ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات ذہن نشین کیجئے، قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت دین کی اصل، ایمان اور اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر ایمان کا تصور بھی محال ہے، ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کے اس ٹاپک کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس ٹاپک میں دیکھیے، دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتاب میں اللہ تعالیٰ اور اس ٹاپک کو ایک ہی ضمن میں وضاحت کی گئی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت اس کو الگ سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اس کو ہم الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ جو محبت ہے، محبت اور اطاعت، محبت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ محبت کا لغوی معنی، محبت عربی زبان کا لفظ ہے جو حب یا حب سے نکلا ہے یہ، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی قلبی تعلق، دلی چاہت یا قلبی میلان، کہ دل سے کسی کے ساتھ تعلقات، دل سے کسی کے میلان، دل سے کسی کی چاہت رکھنا، یہ محبت کا لغوی معنی ہے یہ۔ دوسری چیز، محبت کا اصطلاحی مفہوم۔ محبت کے اصطلاحی مفہوم سب سے پہلے دیکھیے، بہت آسان ترین ہے۔ محبت سے مراد وہ قلبی تعلق ہے۔ اس مفہوم کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے، محبت کی تعریف مختلف انداز میں مختلف حالات اور واقعات کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اسی مناسبت سے ہم اس کی تعریف اور اصطلاحی مفہوم کو بھی واضح کریں گے کہ اصطلاحی مفہوم المحبت سے مراد وہ قلبی تعلق ہے جس کی بدولت صاحب ایمان سے مراد ایک مومن، ایک مسلمان صاحب ایمان اپنی تمام تر خواہشات اور سرگرمیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضامندی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ اصل اصطلاحی مفہوم میں نے شروع میں بھی وضاحت کی۔ اصل وجہ کہ ہم باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے اس کا اصطلاحی مفہوم بھی اسی اعتبار سے ہم واضح کریں گے یہ۔ دوسری چیز، اس کے بعد نیکسٹ ہے اقسام محبت اور محبت کے مراتب۔ ان کو سمجھنے سے پہلے بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کی کتنی اقسام ہیں یا محبت کے کتنے مراتب ہیں، یہ مختلف اعتبار سے، مختلف نوعیت، مختلف حالات اور مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اقسام اور مختلف مراتب میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں کتاب ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے محبت بنیادی طور پہ دو طرح کی ہے، دو اقسام ہے محبت کی، ایک حسی محبت ہے، دوسرا عقلی اور شعوری محبت ہے۔ آپ ان کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حسی محبت کیا ہے۔ حسی محبت کے ایک فطرتی محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، وہ عقلی اور شعوری محبت نہیں، وہ فطرتی اور حسی محبت ہے یہ۔ اب دیکھیے گا، فطرتی اور حسی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے اندر بھی رکھا ہے اور انسان کے ساتھ ساتھ یہ جانوروں میں بھی موجود ہے یہ۔ لیکن دوسری چیز عقلی اور شعوری محبت ہے، وہ محبت کہ جو عقل اور شعور کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے اندر ہی رکھی ہے، جانور کے اندر نہیں، کیونکہ عقل ان میں موجود نہیں ہے یہ۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ حسی محبت جو ہے یہ انسان میں بھی موجود ہے، جانور میں بھی موجود ہے، لیکن دوسری چیز عقلی اور شعوری محبت ہے۔ عقلی اور جس کا دوسرا نام شعوری، شعور سے جو محبت کی جاتی ہے، فہم و فراست سے کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے اندر ہے، کہ
کہ جو اپنی عقل کی بنیاد پہ کسی کے احسانات کے مقابلے میں اسے محبت کرنا، یہ عقل کا تقاضا ہے، انسان کی شعور کا تقاضا ہے۔ یہ اس بات کو سمجھیے گا ذرا آگے مزید، عقلی اور شعوری محبت، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے وہ عقلی محبت ہے، وہ حسی محبت نہیں ہے۔ اور عقلی محبت کیسے ہے، کیوں ہے، اس کی وضاحت ہم آگے مزید ان کی وضاحت پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ محبت کے مراتب، محبت کی شرائط، حدود اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کی اقسام میں اگر سب سے بلند اور اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کہیں گے۔ ہم اس کی وضاحت یہاں پہ پڑھیں گے کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے ہمارا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ محبت کا سب سے پہلا مرتبہ کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ جس ہستی سے ہمیں محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ محبت کے مراتب میں سے دوسرا مرتبہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حقیقت میں یہاں سمجھنے کے لیے ان کو واضح کر دیا گیا ہے، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں پہ بھی ہوگی اللہ میں رسول بھی شامل ہوں گے اس کی محبت کے اندر، کیونکہ اللہ فرماتے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ان کو الگ الگ سے واضح لکھا گیا ہے۔ یہ تیسری چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد دیگر مخلوقات کی محبت ہے یہ، اور دیگر مخلوقات میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور ان کے بعد ہمارے والدین، رشتہ دار اور جتنے بھی ہمارے رشتے اور ناتے، وہ جائز محبت جو اسلام جن کے ساتھ اجازت دیتا ہے وہ سب ان کے اندر شامل ہوں گی۔ یہ محبت کے مراتب ہیں۔ یہ دیگر مخلوق کی محبت ان میں نیکسٹ ہم پڑھیں گے، حقوق العباد کے اندر وہ سارے والدین، اولاد، زوجین اور رشتہ دار، ہمسائے، غیر مسلم، اساتذہ، یہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ آئندہ آنے والی تفصیلات، آئندہ ٹاپکس میں ان کی تفصیلات ہوں گی، لیکن اس کے اندر صرف آج کے لیکچر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بات ان دونوں ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ایک آسان بات ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ سے محبت کیوں ہے، دوسری چیز کہ اللہ سے محبت ہماری کتنی ہے، اس کا معیار کیا ہے ہمارا، اور تیسری چیز کہ ہم اس محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو گویا آج کا ہمارا یہ پورا لیکچر آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ سے محبت کیوں ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے یہ، پھر اس محبت کا معیار کیا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں، دوسری چیز اس کے بعد، اور تیسری پھر اس محبت کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ انہی تین باتوں کے اوپر ہمارا یہ سارا لیکچر ہے آج کا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احسانات، ہمیں اللہ سے کیوں محبت ہے، ہمیں پہلی بات کہ اللہ سے کیوں محبت ہے، اللہ کے احسانات ہیں، اور وہ احسانات بے شمار لاتعداد احسانات ہیں، اس کے انعامات ہیں اور اللہ کے کمالات ہیں، جس بنیاد پہ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ دوسری چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، وہ احسانات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دین اسلام عطا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ لوازمات زندگی ہمیں عطا کیے۔ گویا ان تمام احسانات کا بدلہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لامحدود لاتعداد وہ احسانات ہیں، اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری پھر ہم محبت کتنی کرتے ہیں، ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ محبت کا معیار اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بے شک مومن لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا ترجمہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کائنات کے تمام رشتے اور ناتے، ہر طرح کے تعلقات، ان سے محبت
یہ بھی اسلام کا پیغام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ ہماری محبت کا معیار یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہ محبت کیوں کرتے ہیں، کتنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ محبت الہی کے تقاضے کہ اللہ کی محبت، پھر کچھ ہم سے ڈیمانڈ بھی ہیں، کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو پورا کر کے ہم اللہ کی محبت کو حقیقی معنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ذرا بات سمجھیے، محبت صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، محبت دل سے تصدیق اور پھر عملی طور پہ ان کو بجا لانا۔ آپ ذرا اس ٹاپک سے ہٹ کے ذرا ایک تھوڑی سی بات الگ سے سمجھیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف کتابوں کے اندر جو ایمان کی تعریف ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے پھر اس کی تصدیق کرنا جو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے، وعمل بالجوارح، پھر جو آپ نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، ان کو پھر اپنے اعمال میں لے آنا، یہ آپ ایسے ایمان کہا جاتا ہے۔ گویا اسی بات کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ ذرا آئیے گا کہ محبت بھی زبان سے صرف اقرار کر دینے کا نام نہیں ہے، محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اور وہ محبت کے تقاضے کون کون سے ہیں؟ ایمان ہے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے اوپر پختہ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ پختہ ایمان کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمارے ٹاپک میں بھی شامل ہے، اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے فرما برداری کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دے رکھا ہے، اور اطاعت کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ گویا اللہ کو یاد کرنے سے ہم اللہ کے محب اور اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ دعا کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھائیں، صرف ایک اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں۔ اب اللہ سے دعا کے ذریعے سے اس قربت تک پہنچ کے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور عبادت ہے، ہماری انسانیت کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد بھی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو اللہ کی محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا پیدائش اور تخلیق کا سب سے بڑا مقصد بھی عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا تخلیق انسانی کا سب سے بڑا مقصد وہ عبادت الہی ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت الہی کا یہ تقاضا ہے۔ یہ اس کے بعد مدد مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اور اللہ کے اوپر اللہ سے ہی یقین، اعتماد، بھروسہ کرنا ہوگا ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت ہو صرف اللہ سے مدد مانگنا ہوگی، اور اللہ سے مدد مانگنے کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخری تقاضا، بے شمار تقاضے ہیں محبت الہی کے، لیکن چند ایک
آپ کے سامنے درج کیے گئے ہیں، اللہ پر توکل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی پورا یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کسی ایک چیز کی بھی ضرورت ہو یقین اور اس قدر کامل ہوتا ہے ایمان ان کا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید، آس اور سہارا نہیں رکھتے وہ۔ گویا اللہ پر توکل جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا اس پورے ٹاپک میں اللہ سے محبت کیوں ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے، پھر محبت کتنی ہے، تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ ہم اس محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، کن راستوں پہ چل کے، کن اصول کو اپنا کر ہم واقعی اللہ کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں، چند ایک درج ذیل یہ چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ بھی ایمان کا لازم اور جز ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کی بات کی ہے، ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات بھی کی گئی ہے۔ اب ہمیں وہی تین چیزیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ادھر بھی ان کو سمجھنا ہے، اسی طرح اپلائی کرنا ہے کہ ہمیں رسول سے محبت کیوں ہے۔ وہی چیز کہ رسول کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اسی طرح رسول کے احسانات ہیں۔ ان احسانات، وہ احسانات کیا ہیں؟ دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی طرف سے جو دین اسلام تھا وہ صحیح حق ادا کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا۔ پھر امت کی اصلاح کی کہ جب امت ظلم و بربریت، جہالت اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس وقت امت کی اصلاح کی اور انہیں جنت کے راستے پہ چلایا۔ اور پھر رحمت للعالمین تھے کہ اتنی زیادہ تکلیف جو دین اسلام کے لیے برداشت کی اور ہر طرح کے آپ کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ گرائے گئے، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت کا پیغام، ایک محبت اور الفت کا پیغام چھوڑا۔ گویا یہ بھی احسان ہے ہمارے اوپر کہ تکلیفیں خود برداشت کی دین کے لیے، اور اس کا فائدہ آج ہم اٹھا رہے ہیں، یہ ایک احسان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے مختلف تکالیف کو، آزمائشوں کو، مختلف طرح کے مصائب کو اور اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمیں صحیح اور جنت کے راستے پہ چلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام الہی سے ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ گویا یہ احسانات ہیں، یہ ان احسانات کا پھر تقاضا ہے ہم سے، اور وہ تقاضا آپ دیکھیں یہاں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جس قدر تکلیف مجھے دی گئی ہے، جس قدر تکالیف اللہ کے راستے میں مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ گویا اتنی زیادہ تکلیف وہ کس کے لیے تھا؟ اپنی امت کے لیے۔ ہر وقت اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کی بہتری میں اور بھلائی میں آپ فکر مند رہتے اور آپ کوشاں رہتے ہی۔ گویا اس سارے احسانات کے بدلے میں ہمارے اوپر لازم آتا ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اب محبت احسانات کے بدلے میں ہے، اور وہ احسانات کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ۔ اور دوسری چیز پھر محبت کتنی ہوگی ہمیں رسول سے؟ اب دیکھیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ گویا سب سے اعلیٰ محبت اللہ سے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ گویا بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان؟ کہا اللہ کے رسول ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کہا جب آپ کائنات کی ہر چیز اور اپنی جان سے بڑھ کر جب مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ
اس وقت آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ گویا کائنات میں والدین، اساتذہ ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، یہ سارے رشتے اور ناطے، ان سے محبت، یہ بھی دین کا ایک بنیادی جز ہے، حصہ ہے۔ یہ ان کی تفصیلات ہم آنے والے ٹاپکس کے اندر پڑھیں گے، باقاعدہ حقوق العباد کے اندر، لیکن ان تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ محبت رسول کے تقاضے، کہ محبت آپ دیکھیں کیوں کرتے ہیں، کتنی ہے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اور اس محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ محبت صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام ہے۔ اور کیسے ہم محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اقامت دین ہے، کہ دین کو قائم کر کے، دین کے اوپر چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے دین سے محبت کی، میرے راستے سے، میرے اسوہ حسنہ سے محبت کی، کہا اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا دین کو قائم کر کے، اور یہ دین کو قائم کرنا اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، پھر جہاں تک وسعت اور قدرت ہے اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، خاندان، اور پھر جہاں تک اس سے بالا وسعت ہے انسان کے پاس، ان سب پہ دین کو قائم کرنا ہوگا، جس سے ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مستحق بن سکتے ہیں، محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز درود و سلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ کہ رسول ان اللہ و ملائکتہ، شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید محبت رسول کے تقاضا، تیسری چیز اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، کہ ہم آپ کے طریقہ کا، آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کے متعلق فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ گویا اللہ کے رسول کی محبت کے متلاشی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت مل جائے، اس کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہوگی۔ اور آخری چیز کہ ہم رسول کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ اطاعت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی، جو رسول کی محبت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، گویا وہ رسول سے محبت بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر احادیث کے بے شمار احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت نہیں کریں گے کل حوض کوثر پہ ان کو میرے تک پہنچنے سے روک لیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہے، اطاعت نہیں کی، اپنی ہی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کی۔ اس وقت حوض کوثر پہ آپ حکم دیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دیجئے، ان کو دور کر دیجئے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا، میری اطاعت کرنے کی بجائے میرے دین میں نئی نئی چیزوں کو شامل کیا، میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، کہا کہ الا من ابا، اللہ کے رسول کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کے مطابق ہی ہم حل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ ٹاپک عمومی طور پہ لوگوں کوسچن میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اگر پوچھ لیا جائے تو آپ نے
لغوی اور اصطلاحی معنی اور مراتب اور اقسام کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کو الگ، اور ان میں یہ 3 پوائنٹس کو آپ نے واضح کرنا ہے۔ پھر کہ رسول کی محبت کو بھی آپ نے الگ الگ ہی وضاحت کرنا ہے۔ کتاب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چند پیراگراف میں، لیکن آپ نے باقاعدہ ہیڈنگز کی شکل کے اندر، اور دونوں اللہ اور اس کے رسول کی کو آپ نے الگ الگ سے ان کی وضاحت اور آپ نے ان کی تفصیل۔ یہاں اس بات کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں، امید ہے کہ آپ یہ چیزیں سمجھ چکے ہوں گے، اور اپنی بات کا اختتام ایک بہت خوبصورت شاعر نے بھی اسی تمام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی ترجمانی کی ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ حافظ۔